سامنے نہیں دکھاتے، مولا ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک چیز میں یہ بتا دوں آپ کو، خاص طور پر خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، یہ بات میں کہنا بھول گیا تھا اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑی حکمت کی بات انہوں نے کہی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے، عباسی خلفاء میں بہت بڑے ان کی شاہانہ سطوت رہی اور بڑے نامچین خلیفاؤں میں سے۔ ان کے زمانے میں قحط اور وبا پھیل گئی تھی، اتنا قحط کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے سارے خزانے کھول دیے، جگہ جگہ سرکاری لنگر خانے لگا دیے، لوگوں کو فری میں تقسیم۔ اس کے باوجود بھی قحط پر کنٹرول نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، لوگ مر ہی رہے۔ خلیفہ وقت پریشان تھے، خلیفہ ہارون رشید ایک رات آ کر کے بڑے فکروں کے ساتھ رونے لگے۔ ایسے ٹینشن کے وقت کریں کیا جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں رہی، کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ یہ میری بات آج کے حکام کو سن لینا چاہیے جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ ہو چکا تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کے استاد تھے شیخ یحییٰ، وہ ان کے وزیر بھی ہیں، ان کو بلایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ حضور کوئی داستان سنا دو، دل بڑا بے چین ہے، پریشان ہے، کچھ نصیحت کر دو، کوئی داستان سنا دو۔ کہا آپ داستان سننا چاہتے ہیں، کہانی سننا چاہتے ہیں اس وقت؟ کہا کچھ تو سنائیے آپ۔ شیخ یحییٰ نے کہا سنیے، مجھے پرانے زمانے کی ایک حکایت یاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ کہا ایک جنگل میں ایک بندریہ رہتی تھی، توجہ، ایک جنگل میں بندریہ تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس بندریہ کو جنگل کے باہر جانا تھا لیکن وہ اپنے بچے کو لے کر جا نہیں سکتی تھی، تو اس نے کیا کیا، شیر کے پاس گئی۔ شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ جا کر کے اس نے اپنے بچے کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت میرے بچے کی آپ حفاظت کریں جب تک میں اپنے کام سے واپس نہ آ جاؤں، مجھے جنگل سے بہت دور جانا ہے۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے، میری ذمہ داری ہے پورے جنگل کو دیکھنا، میں لے لوں گا، حفاظت میں لے لیا۔ اس شیر نے بندریے کے بچے کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور لے کر کے گھومتا رہا۔ ہو سکتا ہے امانت دار شیر رہا ہو، ورنہ کھا جاتا۔ لیکن یہ حکایت میں ہے، سنا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ بندریہ چلی گئی، شیر روزانہ صبح سے شام تک اس بچے کو اپنے کندھے پر لے کر گھومتا تھا۔ کہاں اٹھائے گا، وہ پیٹھ پر اٹھا کر چلتا تھا۔ کئی دن گزرے، کوئی قریب آ سکتا تھا شیر کے، بچے کو پکڑ سکتا تھا؟ اتنے بھیانک شیر کے سامنے کون مقابلہ کر کے اس بندریہ کے بچے کو اٹھا لے جائے؟ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ایک ندی کے کنارے شیر پہنچا اور اپنے پیٹھ پر بندریہ کے بچے کو سوار بھی کیا۔ اچانک اوپر سے چیل آئی، ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور پنجہ مارا، بندریہ کے بچے کو اٹھائی اور چلی گئی۔ شیر دہاڑتا رہ گیا، چیختا رہ گیا، لیکن کچھ نہیں کر سکا کیونکہ چیل لے کر اچک چکی تھی۔ بندریے کے بچے کو شیر بچا نہیں سکا، جبکہ وہ سب سے طاقتور تھا، پورے جنگل کا بادشاہ تھا۔ افسوس بھی ہوا اس کو۔ اب جب بندریہ واپس آئی، ماں اپنے بچے کو پوچھنے کے لیے پوچھا شیر سے کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو شیر نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، میں تیرے بچے کو بچا نہیں سکا، میں پیٹھ پر لے کر گھومتا تھا، کہیں ادھر ادھر چھوڑ کے بھی نہیں جاتا تھا تیرے بچے کو، لیکن وہ چیل آ کر اٹھا لے گئی۔ کہا تم کیسے بادشاہ ہو، تم کیسے راجا ہو جو ہماری حفاظت نہیں کر پاؤ گے؟ ہم تمہاری رعایا ہیں، تم جنگل کے راجا ہو، ہماری رکشا نہیں کر پاؤ گے، کیسے بادشاہ ہو؟ اب سنیے، یہ حکام کو بھی سننا چاہیے جو شیر بنے ہوئے ہیں، یہ شیر ہے نا۔ شیر نے کیا جواب دیا بندریہ کو کہ بندریہ میں راجا ضرور ہوں، میں بادشاہ ضرور ہوں، لیکن زمین کے اوپر یہاں موجود جانوروں کا، آسمان سے آئی ہوئی چیز کو میں کیسے روک سکوں گا؟ وہ چیل کہاں سے آئی تھی؟ اوپر سے آئی تھی، اوپر اڑنے والی چیزوں پر میرا بس نہیں چلتا۔ شیخ یحییٰ نے خلیفہ ہارون رشید کو یہ واقعہ سنایا اور رک گئے۔ کہا خلیفہ یہ حکایت آپ نے سنی؟ یہ حکایت کہاں سنا؟ ہو بہو یہی، آپ شیر ہوں گے اپنی رعایا کے لیے، پورے خزانے آپ نے کھول دیے کہ قحط سالی ختم ہو جائے،
ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے ہر پروٹیکشن آپ نے کر لیا. خلیفہ یہ آئی ہوئی چیز آسمانی ہے، زمینی ہوتی تو آپ روک لیتے. یہ آئی ہوئی چیز آسمانی ہے، زمینی ہوتی تو آپ مقابلہ کرتے. کہا اب کیا کروں؟ شیخ یحییٰ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا اب شیر بن کر کے، بادشاہ بن کر کے مقابلہ نہ کرو، اوپر سے آئی ہوئی چیز جو اللہ کی ہو تو فقیر بن کر کے اس کے پاس گڑ گڑاؤ، وہ چاہے تو ہی یہ بلا ہٹا سکتا ہے. آج یہی چیز میں کہہ رہا ہوں، حکام بھی سن لیں، بڑے لوگ بھی سن لیں، علماء بھی، ہم سب بھی، یہ پریکوشن کی جتنی چیزیں ہیں یہ کر لے جائیں. ٹھیک ہے، یہ سمسیا کا حل نہیں ہے. سمسیا کا حل یہ ہے کہ وہ آئی ہوئی چیز اللہ کی طرف سے ہے، اسی کو منا لیں، اسی کو منا لیں، اس کے پاس گڑ گڑائیں، اس سے یہ ایک بار یہ کہیں مولا تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کرے کس کے سامنے؟ مولا تو بخشش نہ کرے تو پھر کس کے پاس جائیں؟ اللہ رب العزت کریم ہے، ہم سب کو معاف فرمائے. قدیر و جبار خدا آج کی اس بڑی رات کے صدقے، میرے نبی کے معراج کے سفر کے صدقے، اس پوری بلا کو ہندوستان سے دور فرما دے، بلکہ پوری دنیا سے مولا دور فرما دے. اس میں مولا غریب لوگ بھی مر رہے ہیں، امیر بھی مر رہے ہیں، بے گناہ بھی مر رہے ہیں، گنہگار بھی مر رہے ہیں، ہر طرح کے نیکوکار گنہگار سب ملوث ہیں. اے اللہ تو اپنی اس پکڑ سے ہم سب کو آزاد فرما دے، تاکہ مولا تیری مسجدیں شان کے ساتھ کھلی رہیں، علی اعلان ہم نمازیں پڑھ سکیں. اے الہ العالمین تیرے گھروں کا اس طرح بند رہنا اچھا نہیں لگتا مولا، اس طرح کی ویرانیاں اچھی نہیں لگتی. اے قدیر و جبار خدا ہم سب کو تو ہمارے گناہوں سے آزاد کر دے، معاف فرما دے. ہمارے بچوں کو تو سلیقہ عطا فرما، تمیز عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.